ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں 3 واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ ایک مسافر نے جنگل میں ایک کنویں سے پانی کا ارادہ کیا تو اس میں شیر، سانپ اور انسان کو دیکھا۔ شیر نے نکالنے کی التجا کی۔ مسافر نے کہا تم مجھے کھا جاؤ گے؟ شیر نے کہا نہیں، بلکہ احسان کا بدلہ دوں گا۔ چنانچہ اس نے شیر کو نکال دیا۔ پھر سانپ نے التجا کی، وہ بھی نقصان پہنچانے کی بجائے احسان کرے گا۔ چنانچہ مسافر نے اس کو بھی نکال لیا۔ آخر میں انسان کی التجا پر اس کو بھی نکال لیا گیا۔ سانپ نے مسافر کو چند بال دیے اور کہا کہ ضرورت پر ایک بال جلا دینا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ شیر نے کہا کوئی قافلہ گزرے تو میں اسے روک لوں گا، تم قافلہ والوں سے کہنا کہ اتنا مال دو تو میں شیر سے نجات دلاتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور قافلہ والوں سے سونا، چاندی اور دوسرے مال لینے کے بعد اس نے شیر سے راستہ چھوڑ دینے کو کہا اور شیر چلا گیا۔ انسان نے بھی اپنی راہ لی۔ مسافر ایک شہر میں پہنچا تو اس نے سوچا کہ یہ مال بیچ کر اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لوں۔ اتفاق سے جس تاجر کے پاس پہنچا وہ وہی تھا جس کو مسافر نے کنویں سے نکالا تھا۔ تاجر نے اسے بٹھایا اور فوراً ایک آدمی حاکم کے پاس روانہ کیا کہ ایک شخص جس نے قافلے کو لوٹا تھا موجود ہے۔ پولیس آئی اور پکڑ کر لے گئی۔ حاکم نے تفتیش کے بعد پھانسی کا حکم دے دیا۔ اس نے سانپ کا دیا ہوا ایک بال جلایا۔ سانپ فوراً آ گیا اور یہ معاملہ دیکھ کر حاکم کے بیٹے کے گلے میں لپٹ گیا۔ لوگ حیران تھے کہ کیا کریں۔ مسافر نے کہا اگر مجھے چھوڑ دو تو میں بچے کو سانپ سے نجات دلائے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے سانپ سے کہا اور سانپ چلا گیا۔ حاکم نے کہا تو ایسا شخص ہے کہ سانپ بھی تیرا کہا مانتا ہے۔ اس نے کہا تاجر کو بلاؤ تو میں بتلاؤں۔ چنانچہ تاجر کو بلایا گیا۔ مسافر نے قصہ سنایا اور حاکم نے تاجر کو سولی پر چڑھا دیا۔ ناظرین، جب درندہ دوست اور انسان کا دشمن ہو جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کا گزر ایک ایسے بوڑھے شخص پر ہوا جو مجذوب تھا اور درختوں کی کانٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بادشاہ نے جاتے وقت کہا اے بوڑھے، کیا تجھے ان درختوں سے پھل کھانے کی امید ہے جن کی تو خدمت میں لگا ہے؟ تو اس نے جواب دیا بادشاہ سلامت، ہم سے پہلے لوگوں نے زراعت کی تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا، اس لیے ہم بھی اپنے آنے والوں کے لیے محنت کر رہے ہیں تاکہ ہماری اس محنت سے وہ فائدہ حاصل کریں۔ بادشاہ کو اس کی بات بہت پسند آئی اور اس نے خوش ہو کر 1000 اشرفیاں بوڑھے کو انعام دی۔ اس پر وہ بوڑھا کاشتکار مجذوب کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ بادشاہ نے حیرت سے دریافت کیا کہ آخر اس ہنسی میں کیا بات تھی؟ تو اس نے جواب دیا حضور، مجھے اس زراعت کے اس قدر جلد پھل دینے سے تعجب ہوا۔ یہ بات سن کر بادشاہ نے 1000 اشرفیاں اور دے دی۔ اس پر بوڑھے کو پھر ہنسی آ گئی۔ بادشاہ نے معلوم کیا اب ہنسی کی بات کیا ہے۔ اس نے عرض کیا حضور، کاشتکار پورا سال گزارنے کے بعد ایک مرتبہ ہی فصل سے فائدہ اٹھاتا ہے، مگر میری اس زراعت نے، میری اس محنت نے اتنی سی دیر میں 2 مرتبہ خاطر خواہ فائدہ پہنچا دیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے 1000 اشرفیاں اور اس مجذوب کو دیں اور اسے کام پر لگا چھوڑ کر چلا گیا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تو اپنی زمین کا بونا جوتنا نہ چھوڑ، اگرچہ دجال ہی کیوں نہ پیدا کرے۔ ناظرین اکرام، اگلا قصہ ایک چیونٹی کا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے معافی مانگنا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کے پاؤں کے نیچے ایک چیونٹی آ گئی جس سے اس کا ایک ہاتھ مجروح ہو گیا۔ آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو گئے اور افسوس کرتے رہے حتیٰ کہ چیونٹی سوراخ میں چلی گئی۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ آقا نامدار سرور کونین حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اے علی، تم نے کل کیا کام کیا جس کی وجہ سے خداوند کریم اور اس کے تمام فرشتے تجھ سے ناراض ہیں؟ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کس وجہ سے حضور؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے چیونٹی کا پاؤں زخمی کر دیا۔ وہ حق تعالیٰ کی یاد میں سے ہے اور جب سے پیدا ہوئی ہے ذکر الہی سے غافل نہیں ہوئی، سوائے اس وقت کے جب آپ کا پاؤں اس کے پاؤں کو مجروح کر گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میرا حال کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، اگر وہ چیونٹی تمہارے لیے معافی نہ مانگتی
معافی طلب نہ کرتی تو کام بہت مشکل تھا، لیکن اس نے بارگاہ رب العزت میں عرض کر دیا کہ اے اللہ، تیرے نزدیک عمل کا دار و مدار نیت اور ارادے پہ ہے، لیکن علی کا اس کام میں کوئی قصد اور ارادہ نہیں تھا، تو بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اس کی معافی قبول فرمائی۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔